السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تعظیم، اللہ اس کے رسول کی تعظیم میں یہ داخل ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلیل کی تعظیم کریں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کی طرف سے جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جنہیں حضرت جبریل لے کر نازل ہوئے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل پر اے اللہ کے نبی، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، بالکل واضح عربی زبان میں۔ اور سنت کی تعظیم بھی اللہ اس کے رسول کی تعظیم میں داخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنت بھی اللہ کی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، یہ اللہ کی وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو قرآن و سنت کے اوپر جب ہم ایمان رکھتے ہیں، جب اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے اور آپ پر جو کتاب اتاری ہے، یہ قرآن، یہ سنت ہمارے لیے نجات ہے، تو ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جو ادلہ ہیں، دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ اور ان کی تعظیم کرنا اللہ اس کے رسول کی تعظیم میں داخل ہے۔ یہ جو تعظیم ہے دلیلوں کی، یہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ وہ کیا امور ہیں کہ جب ہمارے اندر پائے جائیں تو ہم دلیل کی عزت کرنے والوں میں سے ہوں گے، قرآن و سنت کے دلائل کا احترام کرنے والوں میں سے ہوں گے؟ وہ 10 چیزیں ہیں۔ یہ 10 چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعظیم، اس کے دلائل کی تعظیم کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں، جب ہم اس کو لیتے ہیں تو محبت کے ساتھ لیں، اس کو سچا سمجھتے ہوئے لیں اور یقین کے ساتھ لیں۔ جو شخص قرآن و سنت کے دلیلوں کو لے رہا ہے لیکن نفرت کرتے ہوئے، بغض رکھتے ہوئے، شک کرتے ہوئے، تو یہ شخص کتاب و سنت کے اوپر یقین رکھنے والا، کتاب و سنت کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے والا اور اس کا احترام کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن و سنت کے دلیلوں کو ہلکا سمجھے، حقیر سمجھے یا اس کے احترام کے خلاف اس میں شک کرے، تو یہ شخص کبھی بھی کتاب و سنت کی تعظیم کرنے والا نہیں بن سکتا۔ جبکہ کتاب و سنت کی دلیلوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی تعظیم میں داخل ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے ایک آدمی اللہ کی دلیلوں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریق، احادیث رسول کی دلیلوں کی تعظیم کرتا ہے، وہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہی حق ہے، صرف یہی حق ہے جو ہر قسم کی کمی اور خطا اور تناقض سے پاک ہے۔ یہی وہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ قرآن و سنت کے دلیلوں کا احترام یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ جو اس کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے، کیونکہ ہمیں قرآن یہ اصول دیتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اس کتاب نے جس کو دلیل کہا، سنت رسول، اس پہ بھی کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے چیزوں کو واضح کرنے والی کتاب ہے،
لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے اور سارے مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ ہمارا عقیدہ ہو کہ یہی حق محض ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، اور ہم اس کو اختیار کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا، مسافر کی نماز کا ذکر کیا قرآن مجید میں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سبحان اللہ، یہ بتاتا ہے کہ ایک مومن دلیلوں کا احترام کیسے کرتا ہے۔ کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے، ان اللہ تعالی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم الشیء فانما نفعل كما رأينا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم يفعل۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو جو آپ کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے۔ آپ نے سفر کی حالت میں جو نماز پڑھی ہے ہم بھی پڑھیں گے، کیونکہ یہ دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلیل ہے۔ جو قرآن میں ہو اس کا بھی احترام، جو حدیث میں ہو اس کا بھی احترام، اور یہ کہ یہی حق ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل جب آتے ہیں تو یہ ہم یاد رکھیں کہ اس کا لینا ہم پہ فرض ہے، یہ عقیدہ ہو کہ اس کا لینا ہم پر واجب ہے، یہ احترام میں داخل ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ جو دلائل ہیں چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے، ایسا سوچنے والا قرآن و سنت کے دلائل کے بارے میں کبھی بھی قرآن و سنت کا احترام کرنے والا، دلیلوں کا احترام کرنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہوگا اور قرآن و سنت کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کا اختیار کرنا واجب ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو اس سے نکل سکتا ہو اور کہہ سکتا ہو کہ مجھ پر شریعت نہیں، میرے لیے کوئی اور شریعت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اختیار نہیں بچتا اس معاملے کے اندر کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو لیں۔ ہمارے عقیدہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، دلائل ہیں قرآن و سنت کے، اس کا اختیار کرنا واجب ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ کے دلائل سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے یا کچھ ہم اس میں سے لے لیتے ہیں، ایسا شخص قرآن و سنت کی تعظیم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں یہ حقیقت میں یہی ہے جو ہمارے لیے حکم ہے، یہی ہمارے لیے فیصل ہے، یہی ہمارے لیے فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ ہر چیز پر مقدم یہی ہے، ہر قول پر، ہر رائے پر، ہر مذہب پر، ہر قانون پر مقدم اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے، دلائل ہیں قرآن و سنت کے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جو یہ سوچے کہ نہیں قرآن و سنت کے دلیلوں پر کوئی اور دلیل آ سکتی ہے، کوئی مذہب آ سکتا ہے، کوئی قول آ سکتا ہے، یہ شخص ایسا ہے جس نے قرآن و سنت کا احترام نہیں کیا، دلائل کا احترام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا مومنین کا قول کیا ہوتا ہے جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کیا۔ یہی ایک قول ہے ان کا، ہر چیز پر مقدم یہی ہے۔ ہمارے عقیدے میں اختلافات، ہمارے مسائل میں اختلافات، ہمارے فقہ میں اختلافات، ہمارے افکار و نظریات میں اختلافات، ہمارے قوانین میں اختلافات، ہر چیز میں مقدم قرآن و سنت کے دلائل ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو۔ اگر کسی نے مذہب کو اوپر رکھا، عالم کو اوپر رکھا، کسی کے قول کو اوپر رکھا، اس نے قرآن و سنت کی تعظیم نہیں کی۔ اور جب کہ اللہ نے کہا ایسا کرنے والے جو قرآن و سنت کے فیصلے کو ہر ایک پہ مقدم رکھتے ہیں، کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو ہر چیز پر مقدم کریں اور یہ سمجھیں کہ یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا حج تمتع کے بارے میں، تو ان سے کہا آپ کے والد تو کوئی اور بات کہتے ہیں، کیا آپ اپنے والد کی مخالفت کریں گے حج تمتع کے مسئلے میں؟
حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بہت ہی قیمتی بات کہی، سبحان اللہ، جو بتاتی ہے کہ دلائل کے تعظیم کیا ہے، کہ ہر ایک پر مقدم ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات پر مقدم اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے کتاب اللہ احق ان یتبع ام عمر، کہا کہ بتاؤ اللہ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا پھر عمر کی بات ماننا زیادہ مقدم ہے؟ یہ سوال بتاتا ہے عبداللہ بن عمر کا کہ انہوں نے اپنے والد پر بھی مقدم رکھا شریعت کے دلائل کو۔ تو سبحان اللہ، یہ چوتھی چیز ہے کہ ہم ہمارے اندر یہ جذبے کو پیدا کریں کہ شریعت کی دلیل ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، یہی حکم ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اس کے سیکھنے میں راغب ہوں، اور جب اس کو سیکھا جائے تو اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر احترام ہو، اور احترام یہ ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو ہم خاموشی سے اس کو سنیں۔ یہ قرآن و سنت کے دلائل کے احترام میں داخل ہے، تعظیم میں داخل ہے کہ ہم اس کے سیکھنے کی طرف رغبت رکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کرے۔ یہ دلائل کی تعظیم میں داخل ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس وقت آدمی اس کے احترام میں خاموش ہو اور غور سے اس کو سنے، حدیث رسول آئے غور سے اس کو سنے، اس کو سیکھے، یہ تعظیم میں داخل ہے۔ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں کہا گیا قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، وہیں کہا جائے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ حماد بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حدیث رسول پڑھی جائے تو کہا کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم احترام میں خاموش رہیں، جس طرح ہم قرآن مجید کی وقت خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دلائل کے احترام میں داخل ہے قرآن و سنت کی کہ ہم اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کے پڑھنے کے معاملے میں ہم آگے بڑھیں۔ پانچویں چیز ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے قرآن و سنت کے دلیل کی تعظیم میں یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے میں جلدی کریں اور آگے بڑھ جائیں، اپنی کمر کو کس لیں۔ جب قرآن و سنت کے دلائل آ جاتے ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی اور نہ ہو، یہ سوچے کہ جو قرآن و سنت کے دلائل کے آنے کے بعد سب سے پہلے عمل کرنے والا ہو، انا اول المسلمین۔ یہ عقیدہ رکھے کہ جو بھی دلیل آئے گی، صحیح حدیث آئے گی، قرآن کی آیت آئے گی، سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں سے میں رہوں گا، اگرچہ کہ پوری زندگی اس کے خلاف رہا، میرا خاندان خلاف رہا، میرا قبیلہ خلاف رہا، میرا معاشرہ خلاف رہا، نہیں، جب بھی قرآن و سنت کی دلیل آئے گی سب سے پہلے ہم آگے رہیں گے۔ یہ قرآن مجید کی تعظیم میں ہے۔ وہ لوگ جو رک کر کے دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو رک کر کے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کے دلوں کی تعظیم صحیح نہیں کی۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والوں، جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں تو اس بات پر لبیک کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ تو قرآن کا حکم ہے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے آواز لگائی جائے تو دوڑ کر کے اس کو جاؤ اور اس کو قبول کر لو۔ قرآن کا پیغام آپ نے سنا، حدیث رسول آپ نے سنی، فوراً اس کو قبول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے ہم نے آج تک نہیں سنا، کوئی یہ کہے کہ ہم نے لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ سب نہیں، بلکہ فوراً اس کو قبول کرے۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے رخ کر کے۔ جب آپ ہجرت کر کے آئے کچھ مہینے تک آپ ایسا ہی کرتے رہے، اور آپ کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اللہ نے قبلہ بنا دیا۔ صحابہ رسول نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر قباء مسجد کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں ہیں، اور دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے آواز لگائی اے میرے بھائیوں، الا ان القبلۃ قد حولت، قبلہ بدل دیا گیا ہے، کعبہ سے قبلہ ہے۔ تو حالت نماز ہی میں وہ لوگ فوراً بیت المقدس سے ہو کر پھر کر کے کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ حالت نماز میں یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم رک جائیں اور پھر بعد میں دیکھیں، نہیں، جب حدیث رسول ہے اور حدیث رسول کہنے والا بالکل سچا اور پکا شخص ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، فوراً اس کو قبول کیا۔ یہ قرآن و سنت کے دلائل کا احترام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس، جو بھی مسلمان ہے، کوئی ایسی چیز ہو جو اہم ہو، آپ نے فرمایا وصیت کے قابل ہو، آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ 3 دن گزرنے سے پہلے وصیت لکھ دے، اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، تاکہ اس کے مرنے کے بعد کوئی غیر شرعی عمل نہ ہو۔ آدمی جو اہم چیز لگتی ہے اس کی وصیت لکھ دے۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک رات بھی نہیں گزری جب میں نے حدیث سنی، ایک رات بھی نہیں گزری مگر میرے پاس وہ لکھی ہوئی موجود تھی، ایک رات کی تاخیر نہیں، اور انہوں نے وصیت لکھ دی۔ یہ ضروری ہے، اگر خوف ہے کہ ہماری موت کے بعد لوگ نوحہ کریں گے، ماتم کریں گے، بدعت و خرافات کریں گے، ہمیں چاہیے وصیت لکھ دیں کہ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ثلث مال کی وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ کس کو دینا چاہتا ہے لکھ دے، اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی لکھ دے، وصیت کر دے۔ فوراً عبداللہ بن عمر نے اس کی تعمیل کی۔ یہ چھٹی چیز ہے، دلیل کے تعظیم یہ ہے کہ جلدی سے اس کو قبول کر کے فوراً اس پر عمل کیا جائے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے، دلیل کی تعظیم میں قرآن و سنت کی دلائل کے احترام میں چیز داخل ہے کہ ہم جب دلیل آ جاتی ہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، بلکہ اس پر عمل کریں۔ حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، اگر وہ بتا دے تو اس کی بڑی مہربانی، اس کا کرم، اگر نہیں پتا تب بھی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حکمت والا نہیں، اس کی علت کے پیچھے نہیں جاتے، اس کی حکمت کے پیچھے نہیں جاتے، فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حجر اسود کو کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان نہیں ہے۔ پھر سوال ہے کہ کیوں اس کو بوسہ دیا جاتا ہے؟ حکمت کے پیچھے نہیں پڑتا ایک مومن۔ عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، لہٰذا میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دلیل کے لیتے ہوئے کبھی بھی نہ رکیں، اس لیے نہ رکیں کہ ہم یہ تلاش کر لیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ دلیل کی تعظیم نہیں ہوئی کہ آپ اللہ اس کے رسول کی بات کو گویا کہ ایک طریقے سے چیک کر رہے ہیں، گویا کہ ایک طریقے سے آپ ان کی باتوں کو تول رہے ہیں، جب کہ انسانوں کی باتوں کو تولا جاتا ہے، جب کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ دوسری چیزوں کو تولا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات بالکل فوری طور پہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ کوئی بھی دلیل آئے اس پر کبھی اعتراض نہ کرو، اللہ سے ڈر جانا چاہیے اس معاملے میں۔ ہم سب کے اندر بڑی کمی ہے اس باب میں کہ دلیل آتی ہے ان تک اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں سنی، کیا یہ دلیل ہمارے علماء کو نہیں پتہ تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ دلیل مجھے نہیں لگتا یہ صحیح ہے۔ جب معلوم پڑ گیا یہ حدیث صحیح ہے، معلوم پڑ گیا قرآن کی آیت ہے، تو پھر یہ ادب ہے کہ فوراً اس کو قبول کر لیں، اس پہ اعتراض نہ کریں، بہانے نہ کریں اس کو چھوڑنے کے لیے۔ ہر شخص علم کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، انسان بس اوقات بوڑھا ہو جاتا ہے، کئی بنیادی حدیثیں اس کو نہیں پتہ رہتی ہیں، جب پتہ لگ جائے تو یہ اس کے لیے خوشی اور رحمت ہے کہ اس کو معلوم ہو گئی، اس کو فوراً قبول کرے۔ قرآن نے کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ فیصلہ کر دیں اللہ کے نبی، اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، اس کو بالکل کشادہ دلی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل کسی وجہ سے اعتراض کرتے ہوئے اپنی فکر کو، اپنے رائے کو، مجھے تو ایسے لگتا ہے، میری تو سوچ یہ ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ مومن کا شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً اس کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے ہر رکن کو چھو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ دو ہی رکن جو چھوئے جا سکتے ہیں، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کا پورا گھر تعظیم کے قابل ہے، کوئی بھی رکن چھوئے تو کیا اشکال ہے؟ تب ابن عباس نے ایک حدیث پڑھی، ایک آیت پڑھی، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور نبی نے صرف 2 رکن کو ہاتھ لگایا تھا، رکن یمانی کو اور حجر اسود کو۔ تو امیر معاویہ نے کہا بالکل آپ نے سچی بات کہی۔ تو یہ طریقہ ہے کہ حدیث رسول جب آئے تو کسی قسم کا اعتراض نہ ہو، بلکہ اس کی تسلیم کر لے ایک شخص۔ نویں چیز یہ ہے قرآن و سنت کی تعظیم میں سے کہ ہم اپنے دل کے اندر اس کی عظمت کو ایسے بٹھائیں کہ جب کوئی اس کا مخالف ہوتا ہے تو ہمارے دل کے اندر تکلیف ہو، جب کوئی مخالفت کوئی کرتا ہے تو ہمیں اس کی تکلیف محسوس ہو۔ یہ تعظیم کے اندر داخل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی جب پامالی ہو تو اس پر ہمیں دکھ ہو، افسوس ہو، یہ ہمارے دلیل کے احترام کے اندر داخل ہے۔ بہت سارے لوگ
خود سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ سنت رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سنت رسول کی بے حرمتی ہو رہی ہے، سنت رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر دکھ نہ ہو، غیرت نہ جاگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حقیقت میں قرآن و سنت کی دلیل کی تعظیم نہیں کی۔ اب جانتے ہیں کہ ایک انسان جب کسی اس کے ماں باپ پر کوئی برا بھلا کہہ دے تو وہ اسے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دل کے اندر ان کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کی حدیثیں ان سب پر مقدم ہیں۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں رسول کی ایک حدیث پر، تو جب ان کی بات آ جائے تو فوری طور پر ہم اس کو قبول کر لیں۔ یہ دلائل کے تعظیم کے اندر داخل ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کی تعظیم ہو، لیکن اگر ہم دلائل کی تعظیم سے کورے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دلیل کا پابند بھی مانتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر دلیل کی تعظیم نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کے بیٹے نے کہا کہ میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکوں گا، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو، اور تم نے اتنی جرت کے ساتھ کہا کہ ہم روکیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے جو یہ جملہ کہا، انتہائی سخت ترین جملہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو بہت ہی برا بھلا کہا، اور پھر ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے ان سے بات بند کر دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سنت رسول کی تعظیم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دیکھتے کہ اس کی بے حرمتی ہو رہی، اس کا احساس ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کتنے لوگ ہیں جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سنت رسول کی تحقیر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر دکھ نہ محسوس کریں، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمارے اندر غیرت ہو، سنت رسول کے بارے میں ہمارے اندر احساس ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جو حدیث ہے الحیاء خیر کلہ، آپ نے فرمایا حیا پوری طرح خیر ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ہم بعض کتابوں میں پاتے ہیں کہ یہ کمزوری بھی ہوتی ہے، شرمندہ حیا کرنا یہ کمزوری بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں لال ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رسول کی حدیث بتاتا ہوں، تم اس میں معارضہ کرتے ہو۔ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ آنکھیں سرخ کیسے ہوئی؟ دل کے اندر جو تعظیم بیٹھی ہوئی ہے، جو دلیل کی تعظیم ہے، وہ اتنی قوی ہے کہ جب دیکھا کہ رسول کی حدیث کے مقابلے میں کسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے تو حضرت عمران بن حسین ناراض ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہی جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ اور 10ویں چیز ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم دلیلیں جو آتی ہیں اس پر اکتفا کریں، اس سے زیادہ کی طرف نہ جائیں۔ حدیث نے کہا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اکتفا کریں، دلیل پر اکتفا کریں، اس کے دلیل سے ہٹ کر باہر کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جب ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے مطمئن ہو چکے ہیں، اب ہمیں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، لوگوں کی رائے کی، لوگوں کی
لوگوں کے رسم و رواج کی، لوگوں کے طور و طریقے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ جب دلیل ہے اس پر اکتفا کرو، اس پر زیادتی نہ کرو اور بدعات نہ ایجاد کرو۔ یہ تعظیم کے اندر ہے۔ جو لوگ دین کے مقابلے میں بدعات ایجاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، حقیقت میں انہوں نے دلیلوں کی تعظیم نہیں کی۔ دلیل کی تعظیم میں یہ ہے کہ ہم اس پر زیادتی نہ کریں۔ جو چیزیں وارد ہیں، اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، دوسرے کی اتباع نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔